بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ ہے آج کا جی کے، اور اس کے حوالے سے آج ہم آل انڈیا مسلم لیگ کو پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایگزامس کے اندر آتی ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ مسلم لیگ کی بنیاد کب رکھی گئی، تو یہ 30 دسمبر 1906 کو رکھی گئی تھی۔ کہاں پہ رکھی گئی؟ یہ اجلاس ہو رہا تھا بنگلہ دیش کا، جو کرنٹ کیپٹل ہے ڈھاکہ، وہاں پر۔ تو اس کی بنیاد جو ہے یہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے یہ پوچھا نہیں جاتا لیکن انٹرویوز میں پوچھ لیتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا فاؤنڈر کون تھا، تو ملٹیپل کریکٹرز تھے جن کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی، لیکن ان کے اندر جو سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے وہ نواب سلیم اللہ خان ہے۔ ایون یہ جو سیشن تھا جس میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کو بھی وہی ہوسٹ کر رہے تھے۔ اور اس کے جو پہلے پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ کے، وہ سر آغا خان تھے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو کب جوائن کیا؟ 1923، ایگزامس میں آتا ہے۔ لیاقت علی خان نے کب جوائن کیا تھا؟ بہت بار ایگزامس میں آیا ہے۔ 1920 قائد اعظم نے 1913 میں جوائن کیا تھا، 1913 میں۔ لیاقت علی خان نے 1923 میں جوائن کیا تھا، اور فاطمہ جناح نے 1939۔ اب اس کے اوپر کچھ کنٹروورسیز ہیں، لیکن آپ نے ایگزامس کے حوالے سے 1939 کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جو اجلاس ہوا تھا 30 دسمبر کا، اس کو ہیڈ کون کر رہے تھے؟ اس کو نواب وقار الملک ہیڈ کر رہے تھے۔ اور یہ سجیشن کہ ہمیں ایک الگ پولیٹیکل پارٹی تیار کرنی چاہیے، یہ جو ریزولوشن تھی، سجیشن پلس ریزولوشن، یہ نواب سلیم اللہ خان نے دی تھی۔ اور یہ نواب سلیم اللہ خان ہیں، ان کو نواب آف ڈھاکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بیسک آبجیکٹیوز کیا آتے ہیں مسلم لیگ کے؟ جو سب سے پرائم آبجیکٹیو تھا وہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اب یہ پروٹیکشن کس کس سے ہونی تھی؟ اوبویسلی برٹش سے اور ہندوؤں سے۔ تو اس کا سلوشن یہ تھا کہ جو برٹشرز ہیں ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھے جائیں، اور مسلمانوں کے اندر ان کی اوبیڈینس کا جذبہ پیدا کیا جائے تاکہ ان سے میکسیمم فیورز حاصل کی جا سکیں۔ اور جو تیسری پارٹی رہ گئی ہندو، ان کے ساتھ اچھے ریلیشن اسٹیبلش کیے جا سکیں۔ تو یہ تین اس کے مین آبجیکٹیوز تھے۔ جو مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کس نے لکھا تھا، تو جو ویسے تو ایک کمیٹی نے لکھا تھا، لیکن اس کے ہیڈ جو ہیں وہ مولانا محمد علی جوہر تھے، اور یہ 1907 میں اس کو فریم کیا گیا۔ اور یہ جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو کہا جاتا ہے دا گرین بک۔ یہی جو نواب سلیم اللہ خان ہے، 1911 میں جب پارٹیشن آف بنگال کو ختم کیا گیا تو انہوں نے احتجاجاً سیاست سے ریزائن کر دیا تھا، سیاست کو کوئٹ کر دیا تھا۔ یہ بھی ایم سی کو ایگزامس کے اندر آتا ہے کہ وہ کون سی پرسنالٹی تھی جس نے انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پالیٹکس کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ سر آغا خان جو ہیں، جو کہ پہلے پریزیڈنٹ تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے، ان کا جو ریئل نیم ہے وہ سر سلطان محمد شاہ ہے۔ آغا خان بیسیکلی ایک ٹائٹل ہے۔ یہ جو اس کا فرسٹ سیشن تھا، فرسٹ اینول سیشن، وہ 1907 میں کراچی میں ہوا، اینڈ دا سیکنڈ اینول سیشن جو ہے وہ 1908 علی گڑھ میں ہوا، اور اس کو میاں محمد شاہ دین نے ہیڈ کیا تھا۔ سید امیر علی نے اسی دوران 1908 میں مسلم لیگ کی لندن برانچ اسٹیبلش کی۔ یہ بھی ایگزامس میں بہت بار آتی ہے۔ میٹو مارلے ریفارمز 1909 میں انٹروڈیوس کروائے گئے۔ مسلم لیگ نے جب شملہ ڈیپوٹیشن پر لارڈ منٹو سے ملاقات کی تھی، بیسکلی مسلم لیگ کے جو فاؤنڈرز تھے انہوں نے جا کے
جب شملہ ڈیپوریشن کے تھرو لارڈ منٹو سے ملاقات کی تو تب کچھ ڈیمانڈز رکھی تھیں، جن میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھی وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ تھی، یہ کہ مسلمانوں کی سیٹیں سیپریٹ کر دی جائیں اور ان کے جو ووٹرز ہیں وہ صرف مسلم ہوا کریں، مطلب مسلمانوں کی اگر پاپولیشن 30% ہے تو 30% سیٹس ان کے لیے سیپریٹ کر دی جائیں۔ ویسے 33% کی ڈیمانڈ تھی مسلمس کی۔ تو یہ جو ڈیمانڈس تھیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی، ان کو اپلائی کیا گیا تھا 1909 میں تھرو منٹو مالا ریفارمس۔ تو یہ بھی ایگزامس میں آتی ہیں بہت بار کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کب دیا گیا تھا اور یہ کہ منٹو مالا ریفارمس کب آئی تھی۔ پھر قائد اعظم نے کوشش یہ کی کہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے ڈیورنگ دا فرسٹ ورلڈ وار، تاکہ برٹشرز سے میکسیمم رائلٹیز گین کی جائیں۔ تو یہ جو ان کی ایفرٹ تھی دیٹ سکسیڈڈ تھرو دا لکھنؤ پیکٹ۔ لکھنؤ پیکٹ کب ہوا تھا یہ پوچھا جاتا ہے، یہ 1916 میں ہوا تھا۔ قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر کی کوششوں سے مسلم لیگ کا حصہ بنے تھے اور لکھنؤ پیکٹ کی وجہ سے ان کو دا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل دیا گیا اینڈ دیٹ واز گیون بائی دا این اے بیسنٹ۔ قائد اعظم نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی ممبرشپ جاری رکھی، لیکن 1920 میں جب کانگریس نے خلافت موومنٹ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تو قائد اعظم نے احتجاجاً کانگریس کی رکنیت سے ریزائن کر دیا تھا۔ علامہ اقبال نے 1930 کا جو مسلم لیگ کا سیشن تھا اس کو پریزائڈ کیا۔ یہ مسلم لیگ کا 25th اینول سیشن تھا، جس کے اندر خطبہ الہ آباد دا فیمس، جہاں پر علامہ اقبال نے پاکستان کے قیام کا اسکیچ جو ہے، جو آئیڈیا ہے وہ فلوٹ کیا تھا۔ جو مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ تھی یہ ساری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے گئی ہوئی تھی، تو اس لیے علامہ اقبال جو ہے پھر انہوں نے اس سیشن کو پریزائڈ کیا تھا۔ علامہ اقبال بھی ٹاپ لیڈرشپ میں شامل تھے، لیکن جو ٹاپ موسٹ لیڈرشپ تھی اس کے اندر اور پرسنالٹیز تھی۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے قائد اعظم نے کتنے سال مسلم لیگ کو پریزائڈ کیا، تو 1934 اینڈ آن ورڈز قائد اعظم مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کس نے قائم کی تھی پوچھا جاتا ہے، کب قائم کی تھی، تو یہ راجہ صاحب نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا ان 1937، اور مسلم لیگ نے 1945 کے الیکشنز کے بعد وکٹری ڈے منایا تھا 1946 جنوری میں۔ دیٹ واز آل اباؤٹ مسلم لیگ۔ کچھ بھی اور ہو تو پوچھیے گا یا شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔